اب پوری دنیا میں یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ اگر ایران میں موجودہ حکومت کا خاتمہ ہو بھی جاتا ہے تو ایران میں کس کی حکومت آئے گی؟ کیا 1979 کے انقلاب کے بعد اقتدار سے الگ ہونے والے ایران کے شاہی خاندان کا اقتدار دوبارہ واپس آ سکتا ہے اور معزول شاہ کے بیٹے رضا پہلوی موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یا پھر ایران میں کسی تیسرے فریق کی حکومت ہوگی؟ اس حوالے سے برطانوی اخبار دی گارڈین کی تجزیاتی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ایران کے معزول شاہ کے جلا وطن بیٹے رضا پہلوی کے حامی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران کی سڑکوں پر ہونے والے مظاہرے ان کی جانب سے کی گئی اپیل کا براہ راست رد عمل تھے۔ انہوں نے اسے رضا پہلوی کی قیادت پر ریفرینڈم قرار دیا اور کہا کہ اس رد عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جیت چکے ہیں، تاہم ایران کے لیے متبادل قیادت کا مسئلہ اب بھی حل طلب ہے۔ بہت سے ایرانی جو مذہبی علماء کی 47 سالہ حکمرانی کا خاتمہ چاہتے ہیں، وہ بادشاہت کی واپسی کو بھی شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور بین الاقوامی سطح پر امریکی صدر ٹرمپ نے بھی تاحال رضا پہلوی کی حمایت نہیں کی ہے۔ رضا پہلوی کے حامی، جن میں غیر ملکی چینلز میں موجود افراد بھی شامل ہیں، وہ مظاہروں میں شاہ کی واپسی کے حق میں لگنے والے نعروں کو نمایاں کرتے دکھائی دیتے ہیں، تاہم جس طرح ٹرمپ نے وینزویلا کی اپوزیشن رہنما ماریا کورینا مشادو کی فوری حمایت نہیں کی تھی، اسی طرح صدر ٹرمپ رضا پہلوی کے معاملے میں بھی محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، بظاہر اس خدشے کے تحت کہ کہیں امریکہ ایک خانہ جنگی میں الجھ نہ جائے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ کرپشن، جبر اور مہنگائی کے خاتمے کے سوا مظاہرین کی جانب سے واضح سیاسی مطالبات اور متبادل قیادت کی عدم موجودگی رضا پہلوی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہے، کیونکہ کم از کم ان کا نام پہچانا جاتا ہے۔ ایسے میں ایران کے اندر دیگر شخصیات جو ملک کو ایک سیکولر مستقبل کی جانب لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں، جیسے نرگس محمدی اور مصطفیٰ تاجزادہ، برسوں سے جیل میں بند ہیں۔ ایک ایرانی شخص نے ایران میں حالیہ حالات کو بغیر منشور کی سیاست کا دور قرار دیا۔ رضا پہلوی نے اپنے حامیوں سے جمعے کو دوبارہ سڑکوں پر نکلنے کی اپیل کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ منگل کو فلوریڈا میں امریکی صدر ٹرمپ کی رہائش گاہ مارے لاگو میں ایک تقریب میں شرکت کریں گے، تاہم ان کی ٹیم نے اس بات پر زور دیا کہ ابھی تک انہیں صدر ٹرمپ سے ملاقات کی اجازت ہی نہیں ملی ہے، اور یروشلم پریئر بریکفاسٹ کی یہ تقریب امریکی صدر کی ٹیم سے کنیکٹڈ نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے احتیاطاً اب تک اپنے اس غیر واضح وعدے پر بھی عمل نہیں کیا کہ اگر ایرانیوں پر حملہ ہوا تو وہ ان کی مدد کو آئیں گے۔ ٹرمپ کی اس احتیاط کی وجہ سے ایسی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ وہ شاید ایرانی حکومت کے اندر موجود کسی علیحدہ گروپ کے ساتھ کسی معاہدے کے امکانات کا جائزہ لے رہے ہیں، اور امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے والے ملک عمان کے حکام اس ہفتے کے آخر میں تہران پہنچنے والے ہیں۔ اگرچہ مایوسی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ ایرانی حکومت کے بعض حصوں میں پھیلنے والی گھبراہٹ سپریم لیڈر کو اپنے یورینیم کے ذخیرے کو برقرار رکھنے یا ملک کے اندر یورینیم افزودگی کی خواہشات پر نظر ثانی پر مجبور کر رہی ہے۔ سپریم لیڈر کے نزدیک یہ معاملہ قومی خود مختاری کی علامت ہے، لیکن ٹرمپ ممکنہ طور پر رضا پہلوی کی مکمل حمایت کے حوالے سے بھی بہت محتاط ہے، کیونکہ رضا پہلوی کی واپسی کے مطالبے کی غلط تشریح کا امکان موجود ہے۔ گارڈین کو ایک ایرانی شخص نے بتایا کہ آج نعروں میں جو کچھ سنائی دیتا ہے وہ بادشاہت کی واپسی کی پکار نہیں ہے، بلکہ ایک بند گلی سے فرار کی کوشش ہے۔ ایسا معاشرہ جس کے پاس نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا پیچھے ہٹ جاتا ہے، ایسا وہ شوق سے نہیں بلکہ مجبوری کے تحت کرتا ہے۔ یہ پسپائی کوئی انتخاب نہیں ہے، بلکہ ایک تھکے ہوئے سیاسی جسم کا اعصابی رد عمل ہے جو اب نسخوں پر رد عمل نہیں دیتا۔ ایرانی شخص نے مزید کہا کہ دہائیوں تک ہمارے معاشرے کو کہا گیا کہ انتظار کرو، اس نے انتظار کیا۔ اسے کہا گیا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کچھ ٹھیک نہیں ہوا۔ اسے کہا گیا کہ یہ مزید بگڑ نہیں سکتا، لیکن یہ مزید خراب ہو گیا۔ پھر کہا گیا کہ ہمارے پاس کوئی متبادل نہیں ہے، مگر بالکل اسی لمحے لوگوں نے اپنے متبادل خود تیار کر لیے، اور ایسا انہوں نے دانش مندی سے نہیں بلکہ زندہ رہنے کی کوشش میں کیا۔ بادشاہت پسندی کا نعرہ رضا پہلوی کے لیے محبت کا اعلان نہیں ہے، یہ اسلامی جمہوریہ کے لیے نفرت کا اعلان ہے۔ یہ ایک نہیں کی چیخ ہے کہ جب ہاں دستیاب نہیں ہے، ہر کوئی ماضی یا خالی وعدوں میں پھنس گیا ہے۔ جب سامنے سب کچھ خالی ہو تو معاشرہ پیچھے دیکھتا ہے، کیونکہ انہیں آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ ایرانی ادیبوں کی ایسوسی ایشن نے بھی بیرونی مسلط کردہ حل کے بارے میں احتیاط سے کام لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آزادی یقیناً آسمان سے بموں اور میزائلوں کے ذریعے سے نہیں گرے گی۔ جو لوگ موجودہ صورتحال کے خلاف اٹھے ہیں اور اندرونی اور بیرونی استحصال کرنے والوں سے اپنی آزادی برقرار رکھے ہوئے ہیں، وہ نہ تو کسی خیالی ماضی اور اس کے علمبرداروں کے دہرائے جانے کا انتظار کریں اور نہ ہی جعلی مصلحتوں کا انتظار کریں۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ایران میں بائیں بازو کے حلقوں نے رضا پہلوی کو طویل عرصے سے سخت ناپسند کیا ہے۔ ایران میں بس کمپنیوں کے مزدوروں کا سنڈیکیٹ، جو ایران کی آزاد یونینز میں سب سے نمایاں ہے، اس نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ وہ پرانی اور آمرانہ طاقت کے دوبارہ آنے کے خلاف ہے۔ مزدوروں کے سنڈیکیٹ نے مزید کہا کہ مزدوروں کی آزادی کا راستہ
عام لوگوں کے اوپر کھڑے کسی لیڈر کے راستے یا غیر ملکی طاقتوں پر انحصار سے نہیں گزرتا ہے۔ اس ساری صورتحال میں موجودہ اصلاح پسند ایرانی قیادت کے پاس چند حل باقی ہیں جو جون میں 12 دن کی جنگ سے پیدا ہونے والے قوم پرستی کے خاتمے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بات عوام کو اس چیز کے خلاف متحد کر سکتی ہے جس کے متعلق ایرانی حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ غیر ملکی بدنیتی اور ہنگامہ آرائی کی کوشش ہے۔ یونیورسٹی آف تہران کے سیاسیات کے پروفیسر احمد نقیب زادہ نے خبردار کیا ہے کہ یہ تمام حل اب ٹیکنوکریٹک نہیں بلکہ تاریخی ہو سکتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ آخرکار ایران میں وہی دوبارہ دہرایا جائے گا جو یورپ میں ہوا، یعنی انہوں نے مذہب اور ریاست کے درمیان تنازع کا فیصلہ ریاست کے حق میں کیا۔